ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ نجوم الہدیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ النصر کا چلہ آپ کو دینا ہے۔ سورہ النصر جو ہے یہ قرآن حکیم کی وہ عظیم سورہ ہے جس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، فیوض اور برکات بھی بہت زیادہ ہیں، اور اللہ والوں کی زبان پر ہمیشہ یہ جاری و ساری رہتی ہے۔ اس کی کئی وجہ ہیں کہ سورہ نصر جو ہے یہ انسان کو ہر میدان میں فتح یاب کرتی ہے۔ اچھا، فتح الگ چیز ہے، مدد الگ چیز ہے اللہ کی۔ سورہ نصر میں اللہ نے پہلے مدد کا ذکر کیا، پھر فتح کا ذکر کیا، یعنی الگ بات ہے فتح اور مدد۔ فتح یاب لوگ ہو جاتے ہیں لیکن مدد اللہ کی ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر پہلے اللہ کی مدد آتی ہے اس کو پڑھنے والے پر۔ اب آپ ہر میدان میں چاہتے ہیں، ضروری نہیں عملیات کا میدان ہو، آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی مدد بھی آئے اور فتوحات بھی ہوں۔ اب اس سے زیادہ بہتر جامع سورہ کوئی نہیں۔ اس کی 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ مدد اور فتح کے لیے اللہ نے تیر بہدف رکھا ہے، اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے اکابرین کا اگر مطالعہ کریں زندگی کا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل تھے۔ باقاعدہ طور پر اس کو ائمہ احناف نے لکھا کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ہر وقت یہی پڑھتے رہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو اس کا عامل بنا دیا تھا، اور جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی دعا کرتے تھے وہ رد نہیں ہوتی تھی، کوئی کام بھی شروع کرتے تھے وہ رکتا ہی نہیں تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات ان کے آپ دیکھ لیں، وہ قل هو اللہ احد کے عامل تھے۔ اتنی کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے نا کسی سورہ کو، بندہ پھر اس کا عامل بنتا ہے۔ یہاں لوگ ڈرتے ہیں عامل بننا، اب بعض لوگ کہتے ہیں عامل نہ بنو کامل بنو۔ یہ بھی جہالت پہ بات ہے۔ کامل دنیا میں کون ہوتا ہے؟ نبی۔ نبی کے علاوہ کوئی کامل ہے دنیا میں؟ اجمل من کا و اکمل من کا ہے، وہ اجمل اور اکمل کس کو کہا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی کامل نہیں ہوتا، عامل ہوتا ہے۔ کامل امتی کامل نبی ہوتا ہے، امتی عامل ہوتا ہے، عمل کرنے والا۔ یہ تو آپ نے عامل صرف تعویذ دینے والوں کو بنا دیا ہے۔ اور سعودی عرب میں ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں سعودیہ میں عامل ہوں۔ اس کے ساتھ والا مجھے تعارف اس کا کرا رہا ہے، یہ سعودیہ میں عامل ہے۔ تو میں نے کہا سعودیہ میں تو پابندی ہے عامل پر، راقی بولتے ہیں وہاں پہ، تو آپ کو کیسے عامل ہیں وہاں؟ کہا جی اس کے اقامے میں لکھا ہوا ہے یہ عامل ہے، اس کو حکومت نے پاس کیا ہوا ہے۔ وہ یہاں لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، جیسے امام کعبہ بن کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، اور وہاں پہ وہ خادم ہوتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ یہاں ایک بڑا آدمی ہے، اس نے کہا حضرت آپ آئے امام کعبہ آئے ہوئے میرے گھر۔ میں نے کہا خالی تصویر بھیج دو، میں اللہ کا فضل ہے سب کو جانتا ہوں۔ اس نے تصویر بھیجی تو میں نے کہا یہ تو وہاں پہ خادم ہے حرم میں، صفائی کرتا ہے، اور یہاں امام کعبہ بن کے آیا ہوا ہے۔
تو وہ کہنے لگا حضرت یہ واللہ عامل ہے. کہیں اقامہ اس کا دیکھیں, اس پہ لکھا ہوا تھا مہنہ ہوتا ہے نا جو اقامہ ملا ہوتا ہے, اس مہینے پہ لکھا ہوا تھا عامل یعنی مزدور. عامل کس کو کہتے ہیں وہاں پہ؟ اب آپ سارے عامل ہیں, مزدور ہیں. عامل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہم مزدور ہیں, محنت کرنے والے ہیں. عامل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھونکے مارنے والا یہ عامل ہو. آپ سمجھے ہیں بات کو؟ اچھا یہاں کہا جاتا ہے کامل بنو عامل, وہ تو نعوذ باللہ آپ نے کفریہ بات کہہ دی حضرت. ایک بڑے بزرگ ہیں, ان کا مجھے کسی نے کلپ بھیجا, وہ کہہ رہے ہیں کامل بنو عامل. میں نے کہا حضرت سے کہیں استغفار پڑھیں. کامل نبی ہوتا ہے, عامل امتی ہوتا ہے. عامل کی تشریح پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے عامل تھے مجدد الف ثانی رحمہ اللہ. اور آپ حدیث اٹھا کر دیکھیے, آپ کو باقاعدہ طور پر جو ہے کنز العمال کے اندر ملے گا. معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن کثیر البدایہ میں بھی لکھتے ہیں کہ وہ سورہ اخلاص کے عامل تھے. ان کا جنازہ حضور کے سامنے لے آئے تبوک میں کہ یہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھیں, یہ مدینہ میں فوت ہوا ہے. تو یہاں کیوں لائے ہو کہ یہ عامل ہے سورہ اخلاص کو دل سے کثرت سے پڑھتا ہے, یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں. اچھا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کولیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ آیت الکرسی کے عامل تھے. اچھا یہ عامل کثرت سے پڑھ پڑھ کر پھر اس سورہ کو پڑھ کے, اس آیت کو پڑھ کے جو دعا کریں قبول ہوتی ہے. اب آپ جو یہاں آئے ہیں پریکٹس کے لیے آئے ہیں, ٹریننگ کے لیے. آپ نے پڑھنا ہے اتنا سبق حافظ. قرآن کثرت سے پڑھنے والے کو حافظ کہتے ہیں, جو نہیں پڑھے گا اسے بھول جائے گا, اور بھول جائے گا تو وہ قرآن پر عامل نہیں, حامل قرآن کہتے ہیں نا اس کو, اس لیے. تو اب یہاں پر وظیفہ کثرت سے پڑھنے کو عامل اگر آپ بنتے ہیں تو عامل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن آ جائیں گے آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ جو ہے غیبی مخلوق آپ کو ڈرائیں گی, بلکہ وہ آپ کی معاون بن جائیں گی. جیسے آپ ایک دوسرے سے کسی باہر ملک میں ملیں تو پتہ چل جائے کہ یہ ایک عقیدے کا ہے, ایک مسلک کا ہے. تو آج دنیا میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں تبلیغی جماعت ایک علامت ہے بہت بڑی جوڑ کی, کہ ہم پوچھتے ہیں کہ اس بندے نے جس سے روزہ لگایا ہوا ہے, تو ہم ایک دم اس کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کا ہے. ایسے ہمیں پیار اس سے ہو جاتا ہے, اس سے ہم سے عقیدت پیار ہو جاتا ہے. ایسے جنات بھی فرشتے بھی, ہر جن ہر فرشتہ مختلف صورتوں سے زیادہ انسیت رکھتے ہیں. جو بندہ بہت زیادہ پڑھتا ہے جس کو, تو وہ پھر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں انسیت کی وجہ سے. اس بات کو علامہ دمیری نے لکھا ہے, اور علامہ شمس المعارف کے اندر بھی لکھا ہے علامہ بونی نے. تو اب یہاں پر سورہ جو نصر ہے, النصر, اس کی پہلی آیت کو امام قرطبی کہتے ہیں اللہ کی مدد اور فتوحات کے لیے ہے. اچھا مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ان کی تو عجیب, میں قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس بھی خدمت میں قلعہ دیدار سنگھ اور قاضی عصمت اللہ صاحب کی بھی خدمت میں رہا چند دن. تو میں تو اتفاقی تبلیغی جماعت میں گیا تھا, تو ان کے ساتھ مجھے موقع مل گیا وہاں رہنے کا, تو میں نے ان کو اس ساری چیزوں کو دیکھا غور سے بڑا. تو وہ اس صورت کی عجیب تشریح کرتے تھے. وہ تو لمبی ہے, وہ توحیدی ہے, میں ساروں کو جوڑتے تھے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس کو, جب یہاں پہ میاں وال میں وہ آئے, میاں والی میں وہ دیوبند سے پڑھ کے, تو آپ نے باقاعدہ طور پہ اس صورت کو کثرت کے ساتھ بیان کیا, پڑھا. اس صورت کی فتوحات, میں 2015 کی بات ہے, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھے مکہ میں ملے. میں حضرت کی خدمت میں گیا ہلٹن ہوٹل میں, تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ وہ چابی بردار کعبہ سے میری ملاقات کرا دیں. میں نے کہا حضرت پھر محتمم دارالعلوم دیوبند مولانا ابوالقاسم صاحب
اچھا، اور بڑے بڑے اکابر، میں ان کو لے جاتا رہا، ملاقات کرائی، لیکن میں نے کہا آپ کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ کروڑوں لوگ آپ کی وجہ سے ہدایت پہ آئے ہیں، اللہ نے لوگوں کی زندگیاں چینج کی ہیں، آپ نے بڑی محنت کی ہے قرآن و سنت کی، میں آپ کے پاس ان کو لے کے آؤں گا۔ مولانا صاحب کہنے لگے وہ آ جائیں گے؟ یہ مجھے حیرت سے نا، کیونکہ یہ لوگ تو کہیں جاتے نہیں ہیں، اور واللہ نہیں جاتے، ان کا مزاج ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں۔ وہ کہتے ہیں سارے ہمارے پاس آئے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا بنایا متولی، تو میں نے ان کو بڑی محنت کی، ان پہ 3 دن محنت کرتا رہا، ان کو ان کے اوپر کہ یہ اتنے بڑے شیخ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، کروڑوں لوگ ان کے عقیدت مند ہیں، ان کا بیان کی ویڈیو دکھاتا رہا جس میں ہزاروں لوگ، شیخ فیصل مسجد بھری ہوئی ہے، تو آخر ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، کہنے لگے چلتا ہوں، کل جاؤں گا۔ کہا پھر ایسا ہے کہ عشاء میں آپ مجھے وہاں مل لینا، میں ادھر آ جاؤں گا اور آپ مجھے مل لیں دارالتوحید کے پاس۔ یہ آگے، میں وہاں پر پہلے سے انتظار میں تھا، تو یہ اندر بیت اللہ کی طرف پہلے انہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے، تو میں نے ان سے بات پوچھی، میں نے کہا مجھے ایک چیز بتائیں، کیونکہ میرے ساتھ اچھا محبت کا تعلق ہے، ہر چیز بتاتے ہیں، بے تکلفی ہے۔ میں نے کہا آپ کعبے میں ہر بار جاتے ہیں، دن میں 2 بار بھی جاتے ہیں دروازہ کھول کے، اندر سے غسل بھی دیتے ہیں، ہر ڈیلیگیشن کو بھی لے کے جاتے ہیں، کعبے کا دروازہ کھولتے ہوئے اور ملتزم میں آپ قرآن پاک کی کون سی سب سے زیادہ آیت پڑھتے ہیں؟ تو مجھے وہ کہنے لگے کہ ایک آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صورتوں میں سب سے آخر میں صورت نازل ہوئی ہے، فاتحہ پہلی سورہ ہے نازل ہونے والی پوری کی پوری، کہ وہ پوری سورہ آخر میں نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی سورہ نازل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، کہتے ہیں ہم جب دروازہ کھولنے لگتے ہیں، پیر رکھتے ہیں سیڑھی پہ، چابی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اکثر یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور فتح دے اور بلندی دے۔ اب اس سے بڑی بلندی کیا ہوگی کہ کعبے کا متولی ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے بیت اللہ میں مطاف میں، کہنے لگا ہم یہ چابی ہاتھ میں، بڑی چابی ہے، کئی بار اللہ نے مجھے ہاتھ میں پکڑائی، مقام ابراہیم کی بھی اور چھت والی بھی، تینوں چابیاں، بہت بار اللہ کا فضل، میرے بچوں کو بھی، تو کہنے لگے یہ بڑی یہ چابی کا ہم جب کھولنے لگتے ہیں تو ہم سورہ النصر پڑھتے ہیں، کا سورہ النصر جو ہے یہ بندے کو بلند کرتی چلی جاتی ہے۔ میں نے یہ مفتی صاحب کو اس لیے کہا تھا کہ رستے میں انہوں نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا، تو میں گاڑی میں ان کو بتا رہا تھا، تو یہ مجھے کہنے لگے اس کا چلہ آپ نے نہیں دیا۔ میں نے کہا چلیں اس بار یاد کرانا، آج انہوں نے مجھے یاد کرایا۔ آج کتنے بھائی یاد کرایا؟ زور کے بعد، کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا انشاءاللہ پھر یہی چلہ آپ کو دیتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے ہم جب پیر رکھتے ہیں سیڑھی پر، اندر جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، میں نے کہا سورہ نصر کیا وجہ ہے اس کی؟ اب آپ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں تفسیر سے، حدیث سے، ایک میں اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جو کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زوال نہ آئے، پھر ہم سے نعمت کو یہ چھینے نہیں، حکومت بھی چھین سکتی ہے، کوئی یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو سورہ، اچھا انہوں نے بھی مجھے تشریح کی اس کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ النصر ہے، جو پوری مکمل کمپلیٹ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، اس وقت آپ کی وفات سے تقریباً 80 دن پہلے، 80 دن پہلے یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو دوبارہ آیت نازل ہوئی ہے الیوم، اس کے ساتھ ہی تقریباً یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام تشریق ہی میں اور وہاں پر ہی حج کے دنوں میں آپ نے پڑھ کے صحابہ کو سنائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی، یہ 80 دن پہلے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 50 دن پہلے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، یہ نازل ہوئی۔ بعض نے کہا نہیں،
آیت کلالہ نازل ہوئی، یفتیکم فی الکلالہ، وہ نازل ہوئی۔ لیکن بعض نے کہا نہیں، 50 دن پہلے آیت کلالہ نازل ہوئی اور 35 دن پہلے لقد جاءکم نازل ہوئی، اور پھر اگلی روایت میں فرمایا 21 دن پہلے، اور دوسری روایت میں کہا نہیں 7 دن پہلے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت نازل ہوئی لاسٹ میں، بالکل آخری آیت، اس میں حکم کوئی نہیں ہے، لیکن یہ آخری آیت جو نبی علیہ السلام پہ وحی کی شکل میں نازل ہوئی، واتقوا یوما، 7 دن پہلے یا 21 ڈیز پہلے، اور اس سے بعد سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ لقد جاءکم ہے، ابن خزیمہ کی پوری روایت ہے وہ۔ اب آپ یہ دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ جب نازل ہوتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ جمع غفیر بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ مجمع کثیر کے اندر حضور علیہ السلام نے یہ سورہ سنائی ہے۔ اب یہ حج کے دن تھے، اور حج کے دن میں 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے، اور سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی وہ حدیث ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے جب یہ پڑھی تو صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں پہلے کہا کہ اللہ کی مدد بھی آ گئی، نصرت بھی آ گئی، اور لوگوں کو آپ دیکھیے کیسے جوک در جوک، کہاں 300 بندہ بھی نہیں تھا جب مکہ سے نکلے، اور کہاں حج پہ آئے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ ہیں۔ یہ فتح مکہ میں 10,000 تھے اور حج میں 1.25 لاکھ ہے، یہ اللہ نے کتنا احسان کیا۔ اچھا، مکہ میں سورت اتری تھی علم نشرح، اس سے پہلے مکی زندگی میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس میں اللہ نے کہا تھا میرے پیغمبر آپ ایک کام کریں، بس آپ اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہیں، اللہ اپنا کام کرے گا۔ بعض جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ علم نشرح کے بعد سورہ اذا جاء اتری ہے مکی زندگی میں، لیکن کثیر کی تعداد ایسی ہے مفسرین کی جو کہتی ہے نہیں، یہ مدنی سورہ ہے، اتری مکہ میں ہے حج کے دنوں میں۔ اب اس لیے ان کو مغالطہ لگا کہ وہ کہنے لگے نہیں یہ مکہ میں مکی صورت ہے، اتری مکہ میں لیکن مدنی زندگی میں اتری ہے۔ تو اب اس میں جب آپ علیہ السلام نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، اور والفتح، اور دیکھیے مکہ بھی فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا۔ اب لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، عرب کے جتنے قبیلے تھے، بدو تھے، چونکہ وہ کینہ بغض اور بڑے لڑائی جھگڑوں والی قوم تھی، اونٹ پالنے والے تھے، انہوں نے کہا یہ پیغمبر مکہ چھوڑ کے گئے ہیں، اگر یہ سچے ہوئے تو کعبہ ان کو ملے گا، اور اگر سچے نہ ہوئے تو ان کو کعبہ۔ اچھا ایک بات دیکھ لیں، عقیدے کی بات، کافروں کو بھی، مشرکین عرب کو بھی پتا تھا کہ اگر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کا عقیدہ ٹھیک ہوا تو کعبہ ان کو ملے گا، اور عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو کعبہ ان کو نہیں ملے گا۔ اور اللہ کا فضل ہے، اس دن سے آج تک کعبہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ کعبے میں اہل سنت کے علاوہ کوئی مصلی پہ کھڑا، کیونکہ حق کی دلیل یہ ہے، یہ آیت، یہ سورہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو واضح کرتی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حقانیت آج تک قائم ہے کہ نبی نے جس کو مصلی پہ کھڑا کیا کعبے کے، مدینے کے، قیامت تک صحابہ کا غلام ہی کھڑا ہوگا، ہے یا نہیں؟ یہ تو اللہ نے، تو عرب کے لوگ کہنے لگے، دیکھ رہے تھے سائیڈوں میں بیٹھے ہوئے قبیلے، جتھے، اگر مکہ ان کو مل گیا تو یہ سچے ہیں، کیونکہ مکہ کعبہ ان کا ہونا چاہیے، اگر یہ نبی ہے
اب دیکھیے مکہ فتح ہوا، 10,000 بندے آپ کے ساتھ تھے، اچانک 10,000 سے 1.25 پہنچ گئے۔ چونکہ جب کعبہ فتح ہو گیا، بیت اللہ بھی 10 رمضان کو، تو اس وقت سارے قبیلے دوڑے، پھر کہا نہیں عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، یہ صابی نہیں ہے، وہ صابی کہتے تھے نا ان کو، یہ صابی نہیں ہے، اصل یہ پیغمبر ہیں ابراہیمی۔ تو بس ادھر سے بھی آیا قبیلہ، ادھر سے بھی آیا، ادھر یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سارا دن کلمہ ہی پڑھاتے رہتے تھے۔ جہاں تبلیغ کرنے طائف گئے، ایک بندہ بھی نہیں سن رہا، پتھر مار رہے ہیں، پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں لیکن کوئی تبلیغ سننے والا نہیں۔ بازار عکاظ میں جا رہے ہیں، گشتیں کر رہے ہیں، کوئی تبلیغ سننے والا۔ اور ادھر مدینے میں مکہ جب فتح ہوا، اس کے بعد مکہ میں ہی لائنیں لگ گئیں، اور ایسے لائنیں لگی مدینہ پہنچنے تک آپ کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے جماعتیں آتی تھی، ادھر سے جماعت، ادھر سے جماعت، کا یہ بندے، یہ 20 بندے ہیں، یہ 40 بندے ہیں، یہ 100 بندہ ہے، یہ 1000 بندہ ہے۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے آئے، نہ تبلیغ کر رہے انہیں کوئی، نہ کوئی معجزہ دیکھ رہے۔ اس کو اللہ نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ حق کی نشانی ہے، حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے بندے جوڑتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے آج اکابر نے، ایک مولوی الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، آج کہاں کروڑوں لوگ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ یہی تو دلیل ہے حق ہونے کی۔ یہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، ہمارا بندہ ایک بندہ دیکھیں کام کرنے بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ ہزاروں جمع ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہی دلیل ہے غلام صحابہ ہونے کی اور حق میں ہونے کی۔ اچھا فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے تو آپ اذا جاء یہ پڑھیں پوری آیت۔ اگر آپ پہلی آیت میں اللہ نے نصرت، مدد اور فتوحات رکھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ راقی ہیں، عامل ہیں، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، رش نہیں پڑ رہی، لوگ آ نہیں رہے، تو لوگوں کو لانا چاہتے ہیں نا کہ سنبھالے ہی نہ جائیں آپ سے۔ آپ یہ چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ کون کون نہیں چاہتا؟ اب آپ تو کہتے ہیں جی ایسا فرمولہ دیں کہ رش پڑ جائے، لوگ آئیں، رش پڑی رہے ہمارے پاس۔ تو یہ آیت لوگوں کو لانے کی ہے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب مرد عورت کہتے ہیں جی ہمیں کہیں عزت نہیں ملتی، لوگ ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ آپ یہ آیت پڑھیں نا، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ جدھر جائیں گے آپ ہی ہوں گے۔ آپ جس جگہ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی بیٹھا ہے، ایسے کر کے نہیں بیٹھے ہوں گے سمم بکمن، اب مجلس میں آپ ہی ہوں گے، ہے ایسے یا نہیں؟ آپ مجلس میں جائیں اور آپ مدعو بن جائیں، داعی بن کے رہیں زندگی میں، مدعو نہ بنے۔ جو مدعو بن کے رہتا ہے وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ ہر جگہ اپنی مشن کو، اپنی دعوت کو، قرآن و سنت کو ڈٹ کے بیان کریں، یہ داعی بننا۔ اذا جاء ورأیت الناس ورأیت الناس یدخلون۔ اچھا بندہ چاہتا ہے جی مجھے کاروبار میں ترقی ہو، مجھے مال میں ترقی ہو، میں جس کام کو کروں اس میں برکت ہو، اللہ کی مدد آ جائے، اللہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے، اللہ راضی بھی ہو جائے اور اللہ مال میں اضافہ بھی کرے، تو اس کے لیے تیسری آیت ہے تیر بہدف، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب آپ دیکھیے حیرت کن بات یہ ہے کہ یہ سورہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور طبرانی میں وہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، غریب مفلس صحابی۔ آپ نے کہا تیری شادی ہوئی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ پیسہ ہی نہیں ہے، شادی کہاں سے کروں، حق مہر کہاں سے دوں؟ کہا تجھے قرآن نہیں آتا پڑھنا؟
کہ یا رسول اللہ قرآن تو آتا ہے، کہ سورہ اخلاص آتی ہے؟ آتی ہے یا رسول اللہ، کا قرآن پاک کا ثلث ہے جو ہے سورہ اخلاص۔ پھر آپ نے کہا تجھے سورہ کافرون آتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سورہ کافرون بھی آتی ہے، کہا وہ قرآن پاک کا جو ہے چوتھائی حصہ ہے۔ پھر کہا کہ تجھے سورہ النصر آتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سورہ النصر آتی ہے، کہا یہ قرآن پاک کا چوتھائی ہے، اور یہ چوتھائی ہے، یہ چوتھائی ہے، یہ ثلث ہے۔ اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا، یہاں بات ختم ہو گئی۔ شارحین حدیث کہنے لگے کہ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مفلک الحال مفلس صحابی کو یہ نہیں کہا کہ تو یہ کاروبار کر، یہ تجارت کر، بلکہ اس کو وظیفہ بتا دیا۔ آپ کہتے ہیں جی ہمیں وظیفہ نہ بتائیں، ہمیں پیسہ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بتایا؟ وظیفہ بتایا، اور اس کی شرح میں لکھا کہ اس سورہ النصر جو ہے اور باقی صورتوں کا بھی، ان کو کثرت سے پڑھنے والا خوشحال اور صاحب مال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس کو کہا نا کہ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ سورہ نہیں آتی تجھے؟ کہ جی آتی ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب یہ بتائیں تو انہوں نے کثرت کے ساتھ پڑھا، اللہ نے ان کو مال و زر کا مالک بنا دیا۔ اب یہاں 3 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے ایسے سمندر کو رکھا ہے کہ آج اس کے کرشمات، کمالات پورا آپ ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ طور پہ اپنے وظائف میں اس کو شامل کیا ہے، اور یہ بڑے بڑے اللہ والے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ جنگوں میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، مدرسہ جامعہ قرویین میں آپ نے پڑھا۔ میں موراکو اس مدرسے میں گیا اسپیشل اسی لیے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے جب جنگوں میں سلطنت عثمانیہ یہ جو بنی ہے، اس میں فتوحات میں سورہ اذا جاء کا بڑا دخل رہتا تھا۔ جنگ میں آپ بتایا کرتے تھے کہ اس کو 111 مرتبہ پڑھو، پڑھ کے حملہ کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ یعنی بڑے بڑے اللہ والے اس کو پڑھتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام پہ یہ نازل ہوئی، مجمع کثیر میں آپ نے پڑھی، اس طرح حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ سورہ پڑھی تو صحابہ خوش ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حال دیکھیے جب کوئی ساتھ چلنے والا نہیں تھا، کوئی ہماری بات سننے والا نہیں تھا، اور آج دیکھیے کہ پورا عرب تقریباً اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ تو صحابہ خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ نے جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا ہے نا، وہ مشن اب پورا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کامیاب ہو گئے۔ لیکن ایک صحابی اعلم الصحابہ جو ہیں وہ سر نیچے کر کے روتے جا رہے تھے۔ سارے صحابہ مسکرا رہے تھے، لیکن ایک صحابی جس کو صحابہ میں سب سے زیادہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہادر کون ہے پتہ ہے تمہیں؟ کہا کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ سب سے بڑا عالم کون ہے نبی کے بعد؟ ابو بکر۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سر نیچے کر کے رو رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی جدائی پر خوشی کون کر سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو 12 تاریخ ربیع الاول کی جشن مناتے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی جدائی پر خوشی کون کر سکتا ہے؟ صحابہ ایک دم حیران ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا بولا ہے آپ کو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ میرے پیغمبر اب آپ حمد کریں اللہ کی اور اللہ کو یاد کریں، تسبیح کریں، استغفار پڑھیں،
کیونکہ آپ کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اللہ آپ کو کہاں اس زمین پر چھوڑے گا کہ نبی کائنات میں سب سے افضل ہے، اور کائنات ہم تو یہ جو کہتے ہیں نا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہ، اب اس میں جو کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ آپ کی ثنا کا حق کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ہم بس اتنا کہہ دیتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ زمین ہے ہی نہیں نبی کے رہنے کے لیے، نبی کو تو اللہ نے بھیجا تھا خالی مشن دے کر، لیکن اللہ کے رسول پاک ہیں، ان کے لیے اللہ نے بنائی ہے سب سے مقدس جگہ، جنت کا بھی سب سے مقدس مقام محمود۔ تو اس لیے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں رو پڑا اس لیے کہ مجھے آپ کی شان کا پتہ ہے، جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا آپ نے تبلیغ کر کے جہاد کر کے وہ مشن کمپلیٹ کر دیا اور لوگ اسلام کی طرف آ گئے، اب آپ یہاں سے چلے جائیں گے اپنے رب کے پاس، ہم آپ کی جدائی کیسے سہیں گے؟ یہ جملہ سن کر پھر صحابہ بھی رو پڑے۔ تو یہ وستغفر وستغفر، اچھا یہاں استغفار کا کیوں بولا؟ اب دیکھیے نا، نیک کام کے بعد استغفار پڑھنا، لوگ اکثر کہتے ہیں نماز سلام پھیرے استغفر اللہ 3 بار کہنا سنت ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، پاک کام کیا ہے، تو آپ یہ کیوں کریں گے؟ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا یہاں تو گانا سننے پہ استغفار کوئی نہیں کرتا، یہاں ڈانس پارٹیوں میں جا رہے ہیں، یا مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں، یا غلط کام کر رہے ہیں اور استغفار کوئی نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کے بعد کہا استغفار پڑھو۔ یا تبلیغی جماعت والے گشت کرتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ کہتے ہیں یا نہیں، لیکن واپسی پہ کہتے ہیں یہ استغفار پڑھو، وہ استغفار کرتے ہوئے واپس آتے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا کہ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے سورہ کے اندر یہ حکم دیا ہے، پاک پیغمبر کو کہا، پاک پیغمبر کو، میرے پیغمبر آپ نے کوئی صفا سے لے کر غار ہرا سے لے کر یہ مدینہ منورہ آخری سفر تک جو آپ کا سفر آخرت ہے، جتنی زندگی گزاری ہے، تبلیغ کی ہے، مارے کھائی ہیں، جہاد کیا ہے، اب آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ استغفار کریں۔ جاتے ہوئے واپسی پہ بھی استغفار ہوتا ہے نا، یہ جو واپسی پہ تبلیغ والے استغفار کرتے ہیں نا، یہ نبی کی واپسی پہ استغفار کا اللہ کا حکم تھا تو اس کو اپنا لیا انہوں نے۔ تو اللہ نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اچھا عجیب بات لکھی ہے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر، یا نبی کو استغفار کیوں کہا؟ ہم گناہگار ہیں، ہمیں استغفار کا بولا جائے، حضور علیہ السلام تو پاک ہے، معصوم ہے، خاتم المعصومین ہے، آپ کو استغفار کا کیوں بولا؟ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ فرمایا جب میرے دل پہ تھوڑی سی میل آتی ہے، مجھے فیل ہوتی ہے تو میں استغفار پڑھتا ہوں۔ اور نبی ہو کر اور ہم تو سارا دن گناہوں میں رہتے ہیں لیکن استغفار نہیں پڑھتے۔ پھر حدیث کے الفاظ استغفار کا حکم کیوں دیا؟ وجہ علامہ علوسی نے یہ لکھی کہ ہم جب ہمارے دل پہ گناہ کرتے ہیں تو ایک نقطہ، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، کلا بل رانا اسے رانا بولتے ہیں، یہ ہمارے دل سارا کالا ہو جاتا ہے، استغفار سے وہ زنگ اترتا ہے۔ اچھا نبی جو ہے وہ اللہ کی ہر وقت یاد کرتا رہے، ہر وقت یاد کرتا رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، نبی اور اللہ کا تعلق ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے منہمک رہتے تھے تبلیغ میں، دینی کاموں میں، مخلوق کے کاموں میں، اللہ سے تعلق جوڑنے میں، کہ جس طرح ذکر، جس طرح بیٹھ کے نفل، جس طرح بیٹھ کے جو ہے عبادات یکسوئی سے کرنی ہے، وہ ٹائم کم ملتا تھا، تو آپ ہر وقت تبلیغ تبلیغ تبلیغ، یا جہاد جہاد جہاد،
مخلوق کے لیے دعائیں کرنا، امت کے لیے رونا، امت کے لیے فکر مندی کرنا، اس سارے کام میں اتنا منہمک رہتے تھے کہ آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ میں جس طرح اللہ سے گپ یا اللہ سے باتیں یا اللہ سے تعلق میرا جڑنا چاہیے وہ ڈائریکٹ نہیں ہو رہا، بندوں کے پیچھے لگ لگ کے ہر ایک کو کھینچ رہے ہیں، جہنم سے بچا رہے ہیں۔ جیسے بیوی آپ کی بچے ہونے کے بعد بچوں میں لگی رہتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں دیتی، لیکن کام تو آپ کا ہی کر رہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ کام ہے، نبی اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن مخلوق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے سا کام بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا وَاسْتَغْفِرْ، کہ آپ اس پر بھی استغفار کر لیں کہ چھوٹی موٹی بھی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں استغفار سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی خطا ہوئی، نعوذ باللہ، ہمارا عقیدہ ہے نبی سے گناہ چھوٹا بھی نہیں ہو سکتا، معصوم ہے نبی۔ تو اب یہاں دیکھیے انہو کان توابا، اس کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اب یہ سورہ جو ہے، افادیت سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہے چلہ آپ کا، عام لوگوں کے لیے وظیفہ ہے، آپ کے لیے چلہ ہے۔ چلہ اس کا یہ خاص دن ہے، یہ خاص لمحات ہیں، شعبان، رمضان، اور اس میں آپ قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورہ کا چلہ کر رہے ہیں، اور وہ سورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کمپلیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بتا رہی ہے ہمارے نبی کامیاب دنیا سے گئے۔ کوئی نبی کمپلیٹ مشن کر کے نہیں گیا، ہمارے نبی مشن کو کمپلیٹ کر کے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شان بھی اس میں بیان کر دی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ہو، آپ کو فتوحات ہوں، ہر میدان میں آپ نکلتے چلے جائیں، چاہے وہ دنوی ہو یا دین کا ہو، مدرسے کا ہو، اسکول کالج یونیورسٹی کا ہو، امتحانات ہوں، کاروبار ہو، شادی ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہے، آپ اس پہلی آیت کو پڑھتے ہوئے ذہن میں تصور رکھیں، اپنے جو سوچ ہے، جو چاہت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ نے سیاسی پارٹی بنا لی ہے اور جب الیکشن کے دن ووٹ گنے تو ایک ووٹ آپ کا ہی آپ کو پڑا ہوا تھا، بیوی نے بھی آپ کو ووٹ نہیں دیا، تو آپ چاہتے ہیں کم سے کم لوگ تو آئیں نا ووٹ دیں، تو آپ دوسری سورہ آیت کو مضبوطی سے، آپ مدرسہ بنایا ہے چل نہیں رہا، یہ پڑھیں، خانقاہ بنائی ہے یہ پڑھیں، کاروبار کوئی کر رہے ہیں، دکان بنائی ہے، کوئی بھی چیز، ہر کام کے لیے پبلک متوجہ ہو، انسانوں کا رخ ہو اس طرف۔ دین کا کام کرنے والوں کے لیے تو یہ تیر بہدف ہے، وہ چاہتے ہیں لوگ آئیں ہماری بات سنیں، تو آپ بیان کرنے کے لیے ایک بندہ بیٹھتا ہے، اس سے پہلے جمعہ کے دن یہ 11 بار پڑھ کے دعا کر کے بیان کے لیے جائے گا تو لوگ آئیں گے اور دل میں بات اترے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ چاہتے ہیں لوگ آئیں، لوگ متوجہ ہوں، آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ وائرل ہو۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جی ہمارے چینل وائرل ہو جائے، ہمارے آج کل تو تھوڑی چینجنگ آ گئی ہے نا، تو آپ یہ پڑھیں، وائرل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آپ تیسری آیت ہے، آپ چاہتے ہیں مال بڑھ جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے، درگزر فرمائے کمیوں کوتاہیوں سے، تو تیسری آیت اس کے لیے ہے۔ تو اب یہ 3 آیتوں کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ ویسے تو الگ الگ ایک آیت کو زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، میں آپ کو پوری سورہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سورہ النصر کو روزانہ 313 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 40 دن پورے کرنے ہیں، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، درمیان کا ٹائم ہے یہ۔ اس میں رمضان کی وجہ سے آپ سے جگہ اور وقت کے قید کو ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ مغرب سے لے کے فجر تک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب تو آپ پہ ایک بکرا بنتا ہے نا ہر ایک کا، جو دیں گے نہیں، آپ سے یہ قید ہٹا دی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟
عام پبلک بھی اگر پڑھتی ہے تو وہ وظیفہ ان کا ہوگا. جو ہماری کلاس میں ہمارے عملیات کے آپ لوگ کورس کر رہے ہیں، آپ کے لیے چلہ ہوگا یہ. اور یہ اللہ یہ 313 بار پڑھ کے آپ دعا کریں گے. اس دعا سے جو آپ کی یہ حاجات ہیں اس دعا میں شامل کر لیں. آپ چیک کریے گا یہ 40 دن پورے کر کے اللہ یہ تینوں فتوحات آپ کو دے گا. آپ کو پھر لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. یہاں لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے. فتوحات کیسے ہوں گی، فتوحات اللہ نے کر کے دکھائیں. اذا جاء نصر اللہ. اچھا جس کی دکان ہے یہ تو 40 دن پڑھ لیں. جس کی دکان ہے، کاروباری چیز ہے، کوئی مسکن ہے، کوئی گھر ہے، یا کوئی خانقاہ ہے، یا کوئی مدرسہ ہے، یا کوئی ادارہ ہے، کوئی سکول ہے، کوئی حکمت کا یا ہاسپٹل ہے، آپ وہاں روزانہ اس کو 21 بار پڑھ کے دعا کیا کریں. بعد میں بھی آپ دیکھیں گے فتوحات ہوں گی وہاں. اور لکھ کے بھی لگا دیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ فتوحات دے گا. اس سورت کو چلتے پھرتے پڑھا کریں، اللہ آپ کو فتوحات دے گا مدد کے ساتھ. انشاءاللہ اس کی فیوزات بہت زیادہ ہیں. یہ تو پھر بھی میں نے آپ کو کم بتائی ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو خود نظر بھی آئیں گی اور آپ محسوس بھی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.